وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مومنہ واسطے شفا ہے۔ قرآن مومنہ واسطے باعث برکت ہے۔ قرآن وہ خوبصورت کتاب ہے، وہ افضل اعلیٰ لا ریب کتاب ہے، جس کے بارے خود میرے رب ذوالجلال نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے مالک نے فرمایا قرآن نازل بھی یساں کیتے اور اس کی حفاظت بھی اسی آپ کرن والی۔ تورات اللہ دا کلام، انجیل اللہ دا کلام، زبور اللہ دا کلام، لیکن مالک نے انہاں دی حفاظت دا ذمہ نہیں لیا، انہاں دی حفاظت دا اعلان نہیں فرمایا۔ قرآن دی حفاظت دا ذمہ خود رب ذوالجلال نے فرمایا۔ تورات، زبور، انجیل اکٹھی کتاب اتری، تورات بھی اکٹھی، انجیل بھی اکٹھی، زبور بھی اکٹھی۔ اللہ کریم فرمایا کلیم یہ کتاب لے لو، اس کے اندر جو کچھ ہے آپ ہی عمل کرو، اپنی امت نو بھی دسو، امت بھی عمل کرے۔ لیکن قرآن 22 سال، قرآن 22 سال 10 مہینے اور 22 دن دے اندر نازل ہوئے۔ کتنے؟ 22 سال 10 مہینے اور 22 دن دے اندر قرآن دا نزول ہویا ہے۔ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترے۔ قرآن کو لو پوچھو کہ تینوں نازل کرن والا کون ہے؟ باقی کتاباں خاموش، قرآن آکھ دے انہو تنزیل من رب العالمین، کہ مینوں نازل کرن والا کون ہے؟ رب ذوالجلال دی ذات اللہ۔ اور قرآن نو لیان والا کون ہے؟ نازل بروح الامین۔ قرآن نو لیان والا کون ہے؟ جبرائیل۔ قرآن کس دے والا آیا، کس طرف آیا؟ نزل علی قلب محمد۔ قرآن ہے کی، قرآن ہے کی ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ قرآن عالمین دا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن دے اندر کی، قرآن دے اندر کی خود قرآن اعلان کر دے کہ میں کس مقصد واسطے آیا، ہدل للمتقین۔ قرآن متقیاں واسطے ہدایت ہے۔ قرآن کی ہے متقیاں واسطے ہاں۔ قرآن نے خود اپنا نام بھی دسے کہ میرا نام کی ہے،
بل ہوا قرآن مجید، میرا نام کی ہے قرآن مجید۔ مجید کنو آدن؟ مجید کنو آدن؟ مجید آدن بزرگی، بزرگی والا، بزرگی والی کتاب، عظمت والی کتاب، رتبے والی کتاب، مرتبے والی کتاب۔ کیڑی کتاب ہے؟ کیڑی کتاب ہے؟ قرآن مجید۔ کیڑی کتاب ہے؟ قرآن مجید۔ اچھا، قرآن کیڑے مہینے دے اندر آیا؟ یہ بھی قرآن اعلان کر دے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن کیڑے مہینے دے اندر آیا؟ رمضان المبارک دے اندر۔ اور رمضان المبارک دی جس رات نو قرآن آئے، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن لیلۃ القدر دی رات نو نازل ہوئے ہے۔ کس رات نو ہوئے ہے؟ کس رات نو نازل ہوئے ہے؟ اچھا، لیلۃ القدر دی رات نو قرآن کتھے نازل ہوئے ہے؟ بیت العزت دے۔ کتھے نازل ہوئے؟ ہاں، کتھے نازل ہوئے؟ ہاں، اگو پھر بیت العزت تو بعد جس طرح ضرورت پہندی رہی قرآن اتردا رہی۔ سرکار مکے دی اندر قرآن، مکے دی اندر حضور مدینے دی اندر قرآن، مدینے دی اندر حضور بدر دی اندر قرآن، بدر دی اندر حضور احد دی اندر قرآن، احد دی اندر حضور خندق دی اندر قرآن، خندق دی اندر حضور حنین دی اندر قرآن، حنین دی اندر حضور غار دی اندر قرآن، غار دی اندر میرے کریم عائشہ دے حجرے دی اندر قرآن، عائشہ دے حجرے دی اندر نازل۔ اللہ، قرآن اما پاک دے حجرے دے اندر نازل ہو۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ اکبر۔ قرآن کیڑی رات دی اندر آیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور لیلۃ القدر دی رات 1000 مہینے تو بہتر ہے۔ کتنے مہینے تو؟ 1000 مہینے، 1000 ہاں نہیں، 1000 مہینے تو بہتر ہے۔ اچھا، لیلۃ القدر دی رات جیڑی ہے اس نے قرآن پڑھی ہے؟ اس رات نے قرآن تے کوئی نہ پڑھی ہے، 1000 مہینے تو بہتر کیویں ہو گئی؟ کس طرح ہو گئی؟ نہ رات قرآن پڑھ دیئے نہ دن قرآن پڑھ دے۔ اس رات نو قرآن دے نزول دی معیت حاصل ہوئی۔ اس رات نو قرآن دے نزول دی معیت حاصل ہوئی۔ اے رات 1000 مہینیاں تو بہتر ہو گئی۔ جس رات نو قرآن دے نزول دی معیت حاصل ہوئے وہ 1000 مہینیاں تو بہتر ہے جس رات صاحب قرآن آئے۔ رات نے تو قرآن کو نہیں پڑھیا، نہ کوئی سارا قرآن اس رات پڑھیا گیا ہے، نہ کوئی سارا قرآن اس رات نو زمین تے اترے ہے۔ صرف اس رات نو شرف حاصل ہے کہ قرآن دا نزول جڑا ہے اس کی مائیت اس رات نو حاصل ہے 1000 مہینیاں تو بہتر ہے۔
تو پھر اس رات دی کی شان ہو سی جس رات نو صاحب قرآن تشریف لے گئے. اور اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس رات نو قدر والی رات کیوں آکھی گئی؟ اس کی پہلی وجہ ہے کہ قرآن نو بھیجن والا جڑا ہے وہ سارے قدران دا مالک ہے. اللہ اکبر. قرآن جو لے کے آیا ہے وہ بھی فرشتیاں دی جماعت دی اندر صاحب قدر ہے، فرشتیاں دا رسول ہے. کون؟ جبرائیل امین. قرآن جس نبی دے وال آیا ہے وہ کائنات دی اندر سب کو زیادہ قدر والے ہیں. انبیاء و رسول دی جماعت دی اندر سب تو زیادہ قدر والے. چوتھی وجہ، قرآن جس امت دی طرف آیا ہے وہ امت بھی ساری امتوں تو زیادہ قدر والی. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس واسطے اس قرآن نے اعلان کیتا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. اللہ فرماندے کہ اساں اپنے بندیاں وچوں اپنے بندے چن لین. جس واسطے اس قرآن دی وراثت واسطے اللہ فرماندے میرے بندیاں وچوں میرے نیک بندے میرے قرآن دے وارث ہو. چھوٹا سرانا نہ چٹا ابو نو کٹ دیو جتھے رکھے. اس کی دوسری وجہ کہ اس رات نو قدر والی رات اس واسطے آکھیا گئے کہ مسلمان اس رات دی قدر کرن والے ہو. مسلمان ایمان والا اس رات دی قدر کرن والے ہو. ایمان والے اس رات دی قدر کر سک. اللہ اکبر کبیر. اور اس کی تیسری وجہ یہ قدر دا ایک معنی تنگ بھی ہے. قدر دا ایک معنی کی تنگ. قدر دا ایک معنی کی تنگ. اس رات نو اتنے فرشتے اتر دیں کہ زمین تنگ ہو جاندی. اس واسطے اس رات نو کی آکھیا جی قدر دی رات. زمین تنگ ہو جاندی اتنے فرشتے اتر دیں. اور اس رات نو فرشتیاں دے نزول دی وجہ کی امام خاضر نے تفسیر خاضر کے اندر لکھی ہے کہ جدوں قرآن آکھ دے نا رب ذوالجلال نے فرمایا کہ فرشتو میں انسان نو بنان والا. کہ فرشتے کی آکھے کہ مالک اس نو نہ بنائی، یہ لڑائیاں کرسی، جھگڑے کرسی، دنگا و فساد کرے گا. میرے رب ذوالجلال نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانگا ہوں تساں نہیں جان دے. اس رات دی اندر فرشتیاں دی نزول دی وجہ ہی ہے. امام خاقن لکھ دیں اللہ سارے فرشتیاں نو بھیج دے کہ جاؤ جنہ تے تساں اعتراض کیتا ہا انہاں نو ویکھو اج کس طرح میں رب ذوالجلال نو راضی کر رہے. آج کس طرح میرے کو اپنے گناہاں دی معافی مانگ رہے ہیں. جا کے دیکھو کوئی رکوع دے اندر ہے، کوئی قیام دے اندر ہے، کوئی رکوع دے اندر ہے، کوئی تشہد دے اندر ہے، کوئی سجدے دے اندر ہے، کوئی میرے کو دعاواں کر کے اپنے گناہاں دی معافی مانگ رہی ہے. اللہ اکبر کبیر. اللہ اکبر کبیر. قرآن مومنہ واسطے شفا ہے. قرآن کی مومنہ واسطے شفا ہے. اور اتنی شفا ہے امام بخاری حدیث لے کے آئے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ ایک بستی دے اندر ٹھہرے، قبرستان ہے، قبرستان دے باہر چھوٹی جی مسجد ہے، حضور دے صحابہ اس مسجد دے اندر ٹھہرے، مغرب دی نماز پڑھی، آل دیات بستی والیاں نو آکھیا کہ اساں مہمان تے سنو کھانا چاہیے۔ انہاں لوگ آکھیا دی اتھے اس طرح دا کوئی پروگرام نہیں، اتھے کھان پینا والا کوئی پروگرام نہیں، یہ لوگ سخت نو، اتو کھانا نہیں لب سکدا، اتو کھانا نہیں لب سکدا۔ اللہ اکبر کبیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام مغرب دی نماز پڑھی، عشاء دی نماز پڑھی، مسجد دے اندر اللہ اللہ کر رہے، اس بستی دا جڑا سردار ہے، اس بستی دے قبیلے دا جڑا سردار ہے، اس نو زہریلے کیڑے نے، ناگ نے ڈس لیا۔ اس علاقے دے اطباء حکماء عاجزات وہ پریشان ہو گئے۔ کسی آکھیا جی وہ بستی دے اندر جڑے مسجد دے اندر جڑے مہمان آئے وہ لوگ بڑے اچھے، انہوں دا اخلاق بڑا اچھا ہے، انہوں دی صورت بڑی اچھی ہے، انہوں دا بولنا بڑا اچھا ہے، انہوں کو لوگ پوچھتے ہیں شاید کوئی انہوں وچوں علاج کرن والا ہوئے۔ ایک بندے نے آن کے پوچھیا جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، آپ فرمائے ہاں میں علاج کر لے سا، میں علاج کر لے سا۔ وہ حیران ہوئے بھائی حکیم بھی کوئی نہیں، علاج کے میں کر لے سک؟ آپ فرمایا علاج تے میں کر سا لیکن علاج فری نہیں ہوئے گا، اس کا معاوضہ دینا پوے، قیمت دینی پوے۔ نہ کہا جی کیڑی قیمت کی دیاں گے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمایا کی دے سو؟ نہ کہا جی اسی 3 بکریاں دے ماں۔ کتنیاں؟ 3 بکریاں۔ امام بخاری حدیث لے کے 3 بکریاں دے ماں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ گئے، آپ نے جا کے سورہ فاتحہ ایک دفعہ پڑھی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی، پانی تے پھونک ماری اور اس مریض تے پھونک ماری، پھر پانی پلایا، مریض ٹھیک ہو گیا، اٹھ کے چلن لگ پیا۔ انہاں 3 بکریاں دیتی، آپ 3 بکریاں لے کے آئے۔ حضور دے صحابہ حیران کہ 3 بکریاں لے آئے۔ کتنیاں؟ 3 بکریاں۔ اللہ اکبر۔ 3 بکریاں۔ آج تے وفاد کرام نے ختم پڑھنا ہوئے نا، تے دھڑی آلوان دی ہوندی ہے تے کلو گوشت ہوندہ ہے، یہ حافظان دی روٹی پک دی پئی تے 7 دفعہ یا 10 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی، 7 دفعہ یا 10 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی۔ 3 بکریاں اس کی قیمت دی اندر ملی، آپ لے کے آئے۔ آکھے جی اس طرح سا استعمال نہیں کرنی ہے جدو تک سرکار کو لو پوچھنا نہیں، جدو تک حضور کو لو پوچھنا نہیں اسا کھانا پینا نہیں۔ تے قربان جاواں سرکار دی بارگاہ واپسی ہوئی، حضور فرمائے عمل کس کیتے؟ جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ عرض کیتی سونا یہ میں کیتے؟ حضور فرمایا تن کی پتہ ہے اس بیماری دی شفا اس قرآن دی اندر ہے۔ عرض کیتی سونا تو سا فرمایا ہا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ رب ذوالجلال نے سورہ فاتحہ دی اندر ہر بیماری دی شفا رکھ دی۔ رب ذوالجلال نے سورہ فاتحہ دی اندر ہر بیماری دی شفا رکھ دیتی۔ قرآن اتنا بابرکت، جیڑا بندہ رات نو سورہ الدخان یا دخان پڑھ لینا ہے، امام ترمذی حدیث لے کے آئے اور مشکات المصابیح دی اندر ہے، جیڑا بندہ رات نو سورہ دخان پڑھ دے 70,000 فرشتے صبح فجر دے وقت تک اس واسطے دعائیں مغفرت کر دے۔ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے اس واسطے دعائیں مغفرت کر دے۔ اور میرے کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی، حضور فرمائے میرے صحابہ ہر روز 1000 مرتبہ، کتنے؟ 1000 قرآن دی
آیات دی تلاوت کیتا کر. ہر روز کتنی تلاوت کرنی؟ 1000 آیات قرآن دی تلاوت کیتا کر. ہر روز دا معمول بنا لو کہ 1000 قرآن دی آیات دی تلاوت کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ راوی سرکار کو پوچھا گیا یا رسول اللہ کسی دے اندر اتنی ہمت نہیں کہ 1000 آیت ہر روز تلاوت کرے یا ہر رات نو تلاوت کرے. میرے کریم فرمایا تو آڈے وچو سورۃ التکاثر کسے نو نہیں ہوندی؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو آڈے وچو سورۃ التکاثر کسے نو نہیں ہوندی؟ عرض کی سونا ہر ایک نو ہوندی ہے. حضور فرمایا میں اس رب ذوالجلال دی عزت دی قسم جس تے قبضہ قدرت دی اندر میں محمد دی جان ہے جڑا ایک باری سورۃ التکاثر پڑھے گا اللہ 1000 قرآن دی آیات پڑھن دا ثواب عطا فرمائے. کتنا ثواب؟ کتنا ثواب ہے؟ 1000. اللہ اکبر کبیر. 1000 آیات پڑھن دا ثواب جڑا کتنی باری پڑھ دے؟ کتنی دفعہ پڑھ دے؟ ایک باری پڑھ دے. اور جڑا بندہ سورہ تغابن پڑھ دے، کی پڑھ دے؟ بولنا ہے کی پڑھ دے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی کوئی پریشانی نازل ہو گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، ٹل دی نہیں پی، حضور فرمایا سورۃ تغابن پڑھو اللہ پریشانیاں دور فرما دی. اللہ کی فرماسی پریشانیاں دور فرما دے. اور جڑا بندہ چاہتا ہے، جڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا دن اچھا گزرے، میرے دن دے تمام تر جائز معاملات بھی پورے ہو، میری جائز خواہشات بھی پوری ہو گئی، پورے دن دے اندر میری طبیعت بھی فراش رہے، یہ حدیث کا ترجمہ کردہ پیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس نو چاہی دے او ہر روز سورہ یاسین پڑھے. کی پڑھے؟ کی پڑھے؟ بولنے کی پڑھے؟ سورہ یاسین پڑھن دا ثواب کتنے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل شیء قلبا. حضور فرمایا ہر شاید کوئی نہ کوئی دل، ہر شاید کی کوئی نہ کوئی دل، ہر شاید دل ہے. وقلب القرآن یاسین. حضور فرمایا قرآن دا دل جڑا ہے اے سورہ یاسین ہے. قرآن دا دل کی ہے؟ قرآن دا دل کی ہے؟ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ بیٹھے، ایک شگرد کھڑا ہویا کہنے لگا حضور اے فرما بسورہ یاسین پڑھیے تے بندہ مر کیوں جانتا ہے؟ سورہ یاسین پڑھن دے نال بہت جلدی بندے دی روح نکل جاندی ہے. کیوں؟ کیا اے سورہ یاسین بندے مارن والی سورت ہے؟ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرمانے لگے نہیں، اصل بات ہے نہیں، اصل بات ہی ہے کہ قرآن دی 83 آیات نو کتنی آیات نو؟ سورہ یاسین دی کتنی آیات نو؟ 83. 80 تے 83. نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرمان لگے سورہ یاسین دی ہر آیت یا نون تے مک دیئے یا میم تے مک دیئے. کتھے مک دیئے؟ یا نون تے مک دیئے. یاسین کتھے مکی؟ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اور ادھا ترجمہ کی یاسین اے سرور و سردار، اے سرور و سردار، اے انبیاء دے سردار، انک لمن المرسلین، محبوب تو بھی رسولوں میں سے ہے، اے سرور و سردار. تے جدو سورہ یاسین پڑھئے نا ادا ترجمہ پڑھئے تے ادا ترجمہ ادھی تشریح اتنی خوبصورت ہے تے جدو مومن سورہ یاسین سن دے تے سنن اس اتنی لذت آندی ہے
کہ جس کا ذکر ایڈا سونا ہے او دی زیارت کیڑی سونی ہوئے گی، اس کی زیارت کیڑی سونی ہوئے گی۔ تیری صورت کو رب نے یاسین کہا، تیری صورت کو رب نے یاسین کہا، اس لیے لوگ اس صورت پہ مرتے ہیں، اس لیے لوگ اس صورت پہ مرتے ہیں۔ تیری صورت کو رب نے یاسین کہا۔ سورہ یاسین پڑھیے نا تو روح مچل کیا دیو، جلدی کرو، جلدی کڈھو، قبر دی اندر جانے زیارت مصطفیٰ ہو رہی، مظہر ہزار جان فدا ایسی موت پر سنتے ہیں، مر کے ہوگی زیارت حضور کی، روح کیوں نہ ہو مضطرب موت کے انتظار میں، کہتے ہیں وہ دیکھنے آئیں گے مجھ کو بازار میں۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ یاسین قرآن دا قلب، ومن قرأ یاسین کتب اللہ لہ بقراءتہا قراءت القرآن 10 مرات، جڑا ایک باری سورہ یاسین پڑھ دے اللہ اس نو 10 قرآن پڑھن دا ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنا جڑا ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ دے اللہ اس نو 10 مرتبہ قرآن پڑھن دا ثواب عطا کر دے۔ پھر حامل قرآن، کون؟ حامل قرآن، قرآن دا حافظ، میرے کریم آقا دے ارشاد گرامی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن فاستظہر فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ فشفعہ فی 10 من آل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار۔ قرآن دا عامل جڑ ہے، قرآن پڑھن والا، قرآن دے حلال نو حلال سمجھ دے، قرآن دے حرام نو حرام سمجھ دے، پھر اس سے عمل کرن والے، کل قیامت والے دن میرا اللہ فرمائے گا اے عامل قرآن میں رب تنو اختیار دے رہا، تو اپنے گھر دے 10 بندے جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہے انہاں دی سفارش کر، انہاں دی شفاعت کر، تیری شفاعت تیری شفارش تے میں انہاں نو جہنم تو کٹ کے جنت عطا فرماسا، تو انہاں نو اپنے نال جنت وچ لے جا۔ حافظ قرآن اپنے گھر دے 10 بندے سفارش کر کے شفاعت کر کے جنت دے اندر لے جائے گا۔ حافظ قرآن دا یہ مرتبہ ہے تے صاحب قرآن دی کی شان ہوگی۔ اس واسطے پیر میر علی شاہ صاحب فرماندے سن آریت آریہ، آریت آریہ، اگے اگے مینڈا صلی اللہ پچھے خلقت ساری، انا اول شافین و اول مشفعین۔ حضور فرمایا سب تو پہلے شفاعت بھی میں کرن والا اور سب تو پہلے شفاعت بھی میری منی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام قرآن پڑھن تے پڑھان والے کل جدو رب ذوالجلال دی بارگاہ دی اندر حاضر ہو سن، اللہ فرمائے گا ایک ورتکے ورتل کما کنت ترتل فی منزلتک، اے قرآن دے کاری، اے حافظ قرآن، قرآن نو ترتیب دے نال پڑھنا شروع کر دے اور جنت دیا سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دے۔ حافظ قرآن، قرآن تے عمل کرن والا، اس تے حلال نو حلال سمجھن والا، اس تے حرام نو حرام سمجھن والا، کل قیامت دے دن قرآن پڑھنا شروع کر دے گا اور جنت دے درجے چڑھنا شروع کر دے گا۔ جنت دے درجے چڑھتا جاری ہے، 6666 کم و بیش
ایک کلیئر نہیں ہے نا 6666 کم و بیش قرآن دی آیات نو حافظ قرآن کاری قرآن قرآن دی آیات پڑھدا جائے گا جنت دے درجے چڑھدا جائے گا جتھے والناس ہوئے گا اتھے جنت دا آخری درجہ ہوئے گا اور او آخری درجہ جڑا ہے انبیاء علیہ السلام دا جس درجے دی اندر صاحب قرآن ہوئے گا اسے درجے دی اندر حافظ قرآن ہوئے گا جس درجے دی اندر کون ہوئے گا صاحب قرآن کون ہوئے گا صاحب قرآن اسے درجے دی اندر کون ہو سی حامل قرآن کون ہوئے گا کون ہوئے گا حامل قرآن اور حامل قرآن میرے کریم آقا دے ارشاد گرامی حامل القرآن حامل رایت الاسلام ومن اکرمہ فقد اکرم اللہ تعالی ومن احانہ اللہ اکبر کبیرہ علیہ لعنت اللہ میرے کریم آقا فرمایا حامل القرآن حامل رایت الاسلام قرآن دا حافظ جڑے حضور فرمائے میرے دین دا سپاہی ہے میرے دین دا چوکی دار ہے اسلام دا جھنڈا اس دے ہاتھ دی اندر ہے اس کا ترجمہ کیے کہ اسلام دی عزت حافظ قرآن دے ہاتھ دے اندر ہے اسلام دی عزت جڑی ہے حامل قرآن دی وجہ تو ہے اور قرآن دی وجہ تو حافظ قرآن دی عزت ہے رسول اللہ دے دین دا سپاہی حافظ قرآن ہے کل اس دے ہاتھ دے اندر دین دا جھنڈا ہوئے گا میرے کریم آقا فرمائے ومن اکرمہ پس جڑا حافظ قرآن دی عزت کرتا ہے فقد اکرم اللہ تعالی جس نے حامل قرآن دی عزت کی تھی جس نے حافظ قرآن دی عزت کی تھی اس نے رب ذوالجلال دی عزت کی تھی اس نے کس دی عزت کی تھی رب ذوالجلال دی عزت کی تھی اور جس نے حافظ قرآن دی توہین کی تھی حافظ قرآن دی کی تھی بولنا ہے جس نے حافظ قرآن دی کی تھی توہین کی تھی کس دی حافظ قرآن دی جس نے توہین کی تھی اللہ اکبر کبیرہ میرا مالک فَأَهَانَهُ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ جس نے حافظ قرآن دی توہین کی تھی میرے کریم فرمایا اس تے رب ذوالجلال دی لعنت ہے اس تے کی ہے رب ذوالجلال دی لعنت ہے اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دا فرمان کتاباں دی اندر موجود ہے آپ فرمانے جڑا کسی عالم دی توہین کر دے کسی حافظ قرآن دی توہین کر دے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرمانے اس دیاں 7 پشتان دی اندر عالم نہیں ہوئے گا کی جڑا کسی عالم دی توہین کر دے اے عالم شالم یہ کفر ہے یہ کلمہ کی ہے کفر ہے ہاں اگر کسی عالم دی توہین اس تے علم دی وجہ تو کر دے تے ایک کفر اور امام سیوطی فرماندے جڑا کسی عالم دی توہین کر دے اس دی مرن تو بعد اس دی قبر پٹ کے ویکھ لینا اس تا چہرہ قبلے دی طرف نہیں ہو آپ فرماندے ہم نے دیکھا ہے کہ جدو تسی انہوں دفنا سنو دا چہرہ قبلے والے پاسے کر چھڑ سو لیکن جدو پڑیاں پا کے مٹی پا دے سو دا چہرہ پھر تبدیل ہو جائے گا عالم دی توہین کرن والا جڑا ہے اس تا چہرہ کدھر جائے گا قبلہ دی طرفوں پھر جائے گا کدھر جائے گا قبلے دی طرفوں کدھر جائے گا قبلے دی طرفوں
پھر جائے گا۔ تو جڑا عالم دی عزت کردا ہے، امام مالک فرماندے ہیں قال مالک ومن صفح عالما فقد حرم اللہ جسدہ علی النار۔ امام مالک فرماندے ہیں جڑا بندہ کسی با عمل عالم دے نال مصافحہ کر دے، اللہ اس بندے دے جسم تے جہنم دی اگ حرام فرما چھڑ دے۔ کی کر دے؟ جڑا بندہ کسی بعمل عالم دے نال مصافحہ کر دے، امام مالک فرماندن اس تے اللہ اکبر کبیرہ فقط حرم اللہ حرام کر چھڑ دے کی جسدہ علی النار، اللہ اس تے جسم تے جہنم دی اگ حرام کر چھڑ دے جڑا حافظ قرآن یا قرآن دے عالم دے نال مصافحہ کر دے۔ اور میرے کریم آقا دے ارشاد گرامی ہے من صفح عالما فقد صفحانی، جس نے کسی عالم دے نال مصافحہ کیتا اس نے میں محمد دے نال مصافحہ کی۔ من زارا عالما فقط زارانی، جس نے کسے بعمل عالم دی زیارت کی تھی میرے کریم فرما اس نے میں محمد دی زیارت کی۔ من جلس عالما فقط جلسانی ومن جلسانی جلس اللہ تعالی بھی یوم القیامہ، جڑا کسی عالم دی مجلس دی اندر بیٹھا او میں محمد دی مجلس دی اندر بیٹھا، جڑا میری مجلس دی اندر بیٹھا میرے کریم فرمایا کل او رب ذوالجلال دی مجلس دی اندر بیٹھے گا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ اور حدیث پاک پڑھنے لگا میرے کریم آقا دے ارشاد گرامی من جلس عند العالم ساعتین، اللہ ساعتین آتاہ اللہ جنتین، جیڑا چند گھڑیاں یا دو گھڑیاں کسی عالم دی مجلس دی اندر بیٹھا اللہ انہوں دو جنتا عطا فرمائے۔ کتنیاں؟ کتنیاں؟ من جلس عند العالم ساعتین ساعتین آتاہ اللہ جنتین، جیڑا دو گھڑیاں کسی عالم بعمل دی مجلس دے اندر بیٹھا میرا رب اس نو دو جنتا عطا فرمائے گا۔ او اکل معہ لقمتین آتاہ اللہ جنتین، جڑا کسی بعمل عالم دے نال دسترخوان تے بیٹھ کے دو لقمے اس دے نال کھانا کھا لیندے اللہ اس نو دو جنتا عطا فرمائے گا۔ اللہ اس نو کی عطا فرمائے گا؟ اللہ اس نو کی عطا فرمائے گا؟ دو جنتا عطا فرمائے گا۔ او سامع منہ کلمتان، ناراض نہیں ہونا، اے ہاتھ بنے پہلے سویرے فجر دی نماز اسی پڑھ دیا، فجر دی نماز پتہ لگ جائے با استاد درس دین لگن تو بندے نس دے، بندے نس دے، درس ہی دینا ہے نا، قرآن حدیث کی بات کرنی ہے۔ وہ قاری صاحب یا عالم یا استاد نے یا خطیب نے کوئی بند تو نہیں نہ لینا، ہر بندہ اٹھنا لی کر دے، حالانکہ کوئی مجبوری نہیں، بالکل کوئی مجبوری نہیں، لیکن ہر بندہ نسنا لی کر دے۔ ان حدیث میں پڑھتا بھی میرے کریم آقا دے ارشاد گرامی او سمع من کلمتان آتاہ اللہ جنتان، جڑا کسی عالم دے دو جملے سن لوے گا اللہ اس نو دو جنتا عطا فرمائے گا۔ کتنیاں؟ اسی سب تو پہلے اٹھ دیا میں کہ دکان کھولنی، اسی سب تو پہلے اٹھ دیا اسی میں کہ فلانا کام کرنا ہے،
سب تو پہلے اٹھتے ہیں میں کہ اسی بستر نو ملنا ہے، سب تو پہلے اسی اٹھتے ہیں میں کہ باہر جا کے اسی تبصرہ کرنا ہے اج کتنے منٹ میں کس نے کتنے منٹ میں سنتا پڑی ہیں یہ مسجد بھی بہ کے تبصرے تو باہر بھی تبصرے ایک دوجے نو ویکھ ویکھی 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 کیا دین ہے، کیا ایمان ہے، کیا یہی شریعت ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھ کے لوگوں دے نظر ہے کہ کیڑا کتنے منٹ میں سنتا پڑھ رہے ہیں، کتنے منٹ میں فرض پڑھ رہے ہیں، کس طرح سلام پھیردا پیا ہے، کس طرح رکوع کردا پیا ہے، کس طرح اپنے آپ نو ویکھ چلے آپ تو کی کر رہے ہیں، اپنے آپ نو نہیں ویکھدا تو پھر مسجد دے متھے تے چڑھ کے بہ جانا تو پھر ویکھنا کیڑا کی کر رہا تے کی نہیں کر رہا، پھر انہوں ویکھ کے تو پھر ہسنا اولو اولو ہسنا بھی بھائی نے 2 منٹ میں سنتا پڑھ لی، انہیں 3 منٹ میں پڑھ لیا جی وہ پڑھتے لئیاں سنا پڑھتے لئیاں سنا اللہ اکبر کبیرہ حدیث پا او سامع منہ کلمتان آتاہ اللہ جنتان جڑا کسی عالم دے 2 جملے سن لے گا اللہ اس نے 2 جنتا عطا فرمائے گا، او مشا معو خطوتین آتاہ اللہ جنتان میرے کریم فرمائے جڑا کسی بعمل عالم دے نال 2 قدم چل لوے گا اللہ انہوں 2 جنتا عطا فرمائے گا، اللہ انہوں کی فرمائے گا کی عطا فرمائے گا 2 جنتا۔ اگلی امام مالک نو پھر پڑھتا، امام مالک فرمائے من احب العلم والعلماء لم یکتب خطیہ، امام مالک فرمان دیں جڑا علم نال محبت کر دے عالم با عمل دے نال محبت کر دے امام مالک فرمان دیں او دے گناہ نہیں لکھے جاتے، اس تے گناہ کی ہوندے اس تے گناہ کی ہوندے نہیں لکھے جاندے، اللہ اکبر کبیر۔ اسے واسطے میرے کریم آقا دا ارشاد گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العالم والمتعلم اذا مر على قرية فإن الله تعالى يرفع العذاب 40 يوما او كما قال عليه السلام، عالم ہوئے یا متعلم ہوئے قرآن پڑھن والا ہوئے یا قرآن پڑھان والا ہوئے کسے بستی کو لو گزر جان کسے قبرستان کو لو گزر جان کسے قبر کو لو گزر جان اللہ 40 دنوں واسطے اتھو عذاب اٹھا لیندے، یرفع العذاب 40 40 دنوں واسطے اتھو عذاب اٹھ گیا جتھو اے لنگ گئے تے جے تیرا پتر حافظ قرآن ہوئے تے تیرے گھر چ پھر کتنی برکت ہوئے گی، یہ تیرا بیٹا تیری قبر تے جا کے سورہ رحمان پڑھے سورہ یاسین چا پڑھے اللہ پھر کتنیاں برکتاں نازل فرمائے گا، آئے ہائے اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر کبیر۔ قرآن او بابرکت کتاب ہے جس کا پڑھنا عبادت، جدا سننا عبادت، جس کا پکڑنا عبادت، اللہ قرآن پڑھنا عبادت، قرآن سننا عبادت، قرآن بادب طریقے دے نال پڑھنا اے بھی عبادت، اس کا بھی شمار نیکیاں دے اندر ہوندے، قرآن ویکھنا عبادت، اتنی خوبصورت عبادت ہے، من زار القرآن فکعنما زارنی، میرے کریم فرمایا جس نے قرآن دی زیارت کی تھی اس نے میں محمد الرسول اللہ دی زیارت کی، جس نے قرآن دی زیارت کی تھی اس نے میں قربان جاما، پھر قرآن پڑھنتے پڑھان والے حدیث پڑھن لگا، میرے کریم فرما القرآن مع علی، قرآن علی دینال، قرآن کے دینال ہے، وہ سارے بولو یار جڑا علی نو من دے وہ بولے، باہر نہیں من دے،
القرآن مع علی، قرآن کے دے نال ہے، القرآن مع علی، قرآن علی دے نال ہے، والعلی مع القرآن، اور علی قرآن دے نال ہے، قرآن علی دے نال ہے، علی قرآن علی دے نال ہے، علی قرآن علی دے نال ہے، علی اسے واسطے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماندے میرے رب ذوالجلال نے سارے قرآن دا علم سورہ فاتحہ دی اندر رکھے، کہ دی اندر رکھے، کہ دی اندر بولو، کہ دی اندر رکھے سورہ فاتحہ دی اندر، اور ساری سورہ فاتحہ دا علم بسم اللہ شریف دی با دی اندر، بسم اللہ شریف دی با دی اندر ہے، اور سارا علم کہ دی اندر ہے بسم اللہ شریف دی با دی اندر ہے۔ علی فرماندے نو بعدہ نکتہ میں علی ہاں، وہ بعدہ نکتہ کونے میں، اور اسے واسطے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماندے، علی پاک فرماندے قرآن دی ہر آیت میں جاندہ کدو نازل ہوئی ہے، کس وقت نازل ہوئی ہے، کس ٹائم نازل ہوئی ہے، کس تبارے نازل ہوئی ہے، کتھے نازل ہوئی ہے، صبح نازل ہوئی ہے یا شام نازل ہوئی ہے، یا پہاڑ تے نازل ہوئی ہے، یا جنگل دی اندر نازل ہوئی ہے، یا میدانی علاقے دی اندر نازل ہوئی ہے۔ علی فرماندن میں جاندہ، علی کی فرماندن میں، علی کی فرماندن میں، علی کی فرماندن میں جاننا، اسے واسطے میرے کریم فرمایا، ان پہلی حدیث پڑھی ہے القرآن مع علی، اتنے ایک دوسرے دے نال نو، اتنے ایک دوسرے دے نال نو 10 محرم دا دن گزری ہے، سیدنا امام حسین پاک دی شہادت مبارک ہوئی ہے، آپ دا سر تن نالو جدا کیتا گیا ہے، آپ دا سر نیزے دی نوکتے بے، نیزے دی نوکتے، نیزے دی نوکتے 17 سفر ہے، ایک قافلہ یزید دے دربار پہنچی ہے، 1 مہینہ 7 دن بعد امام حسین دا سر نیزے دی نوکتے ہے، یزید دے دربار دا جدو دروازہ کھلی ہے، یزید باہر نکلی ہے، میرے امام حسین نے قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے، امام نے قرآن پڑھ کے دسیا ہے او یزید قرآن کل بھی حسین دے نال ہا، حسین اج بھی قرآن دے نال ہے، قرآن کل بھی حسین دے نال ہا، حسین اج بھی قرآن دے نال ہے۔ میرے کریم فرما لن یتفرق حتی یارد علی الحوض، قرآن اور میری اہل بیت ایک گھر دے اندر بھی یا کٹھے، لڑکپن دے اندر بھی یا کٹھے، بچپن دے اندر بھی یا کٹھے، جوانی دے اندر بھی یا کٹھے، بڑھاپے دے اندر بھی یا کٹھے، بدر دے اندر بھی یا کٹھے، حنین دے اندر بھی یا کٹھے، خندق دے اندر بھی اکٹھے، خیبر دے اندر بھی اکٹھے، اور میدان کربلا دے اندر بھی اکٹھے۔ حسین نیزے تھے، قرآن نال ہے، حسین ابن زیاد دے دربار ہے، قرآن نال ہے، حسین کوفہ دے بازار دے اندر قرآن نال ہے، حسین یزید دے دربار دے اندر قرآن نال ہے، قرآن پڑھ کے دسیا او یزید حسین کل بھی قرآن دے نال ہاں، حسین آج بھی قرآن دے نال ہے۔ اے قرآن نورانی شیشہ، کسے انج پڑھیا، کسے انج پڑھیا، کسے رات پڑھیا، کسے دن پڑھیا، کسے عین پڑھیا، کسے غین پڑھیا، انج کسے نہیں پڑھیا، سردار سائیاں جمیں جڑنے دیتے حسین پڑھیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں قربان جاواں حضرت علی المرتضی، کون؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، امام محب الدین طبرسی ریاض النظرہ پڑھا لگا۔ حضرت علی پاک فرمائے بلال جی حضور، فرمائے
ایک درم لے جاؤ تے خربوزہ خرید کے لے آؤ. کی خرید کے لے آؤ؟ خربوزہ. کی لے آؤ؟ خربوزہ. اللہ اکبر کبیر. حضرت بلال پاک خربوزہ خرید کے لے. حضرت علی المرتضیٰ نے اس کو کٹیا. کٹ کے آپ اس کو کھانا شروع کیتا نا. پہلا لقمہ اس کا توڑیا. پہلا لقمہ توڑیا نا. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں بلال جی حضور حاضر. فرمایا جائے انہوں واپس کر کے. جا انہوں واپس کر کے اسی نہیں کھان دے. بلال پاک حضور کی گل. فرمایا ایک کوڑا ہے ایک ہی کڑوا ہے ایک ہی کڑوا ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرمایا میرے رب ذوالجلال نے ہر شے کو وعدہ لیا ہے. ہر شے کو وعدہ لیا ہے کہ میرے علی دے نال کی کرنی ہے محبت کرنی ہے. تے جڑا علی نال محبت کردا ہے وہ کوڑا نہیں ہو سکدا. ریاض النظرہ پڑھدا پیاں ایک نہیں ریاض النظرہ دے الحمدللہ جمعہ بھی ہے رمضان دا آخری عشرہ بھی اور ثم الحمدللہ اللہ دی توفیق دے نال روزہ بھی ہے. ایک نہیں ریاض النظرہ دے 3 سیٹ پہل. کتنے؟ ایک اردو دا 2 عربی دے 3 سیٹ پہل. حضرت علی پاک فرماندے نے بلال واپس لے جا میں نہیں کھانا کیوں اے میرے نال محبت نہیں کرنا. تے جڑا میرے نال محبت نہیں کردا وہی کڑوا ہے. او کیے او کڑوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. غزوہ خندق ہے نا. کیڑی ہے؟ خیبر. خیبر دا مقام ہے نا. تے میں قربان جاواں علم مصطفیٰ تو علم مصطفیٰ تو قربان جاواں. خندق دا موقع تے میرے حضور فرمایا ایک کل خیبر دا موقع میرے حضور فرمایا کل چنڈا میں انہوں دے صلا اوتین الرایتا میں کل چنڈا انہوں دے سا جدے ہاتھ تے میرا رب منو فتح عطا فرمائے. جدے ہاتھ تے رب منو معلوم ہے حضور نو پتہ ہے بے کل فتح ہونی ہے. تے بھی پتہ ہے کہ دے ہاتھ تے ہونی ہے. اے بھی پتہ ہے کہ دے ہاتھ تے ہونی ہے. کل میں چنڈا اسے واسطے میں مشکات المصابیح پڑھتا پیا. مشکات المصابیح دی دوسری جلد باب علام قیامت کتاب الفتن وچوں باب علامات قیامت پڑھدا پیا. میرے کریم فرمایا جڑا آخری مجاہدین اسلام دا گروہ آخری جڑا دجال دے نال لڑے گا اور وہ 10 بندے ہون گے 10 تے 10 مومن ہون گے. حضور فرمایا انی لعارف اسماءہم. حضور فرمایا میں انہاں دے نام ہی جاندا. میں کی جاندا؟ میں انہاں دے اسماء آبائہم. حضور فرمایا میں انہاں دے آباء و اجداد دے نام بھی جاندا. ملوان خیولہم. حضور فرمایا میں تے انہاں دے سواریاں دے نام بھی جاندا. میں انہاں دے سواریاں دے رنگ بھی جاندا ہوں کون. تے جی حضور قیامت تک دے خبر رکھ دین او علم جان دین با آخری دا بندے جڑے کون ہو سن انہاں دے آباء و اجداد کون ہو سن انہاں دے سواریاں دے رنگ کی ہو سن. حضور اے جان دین تے اے نہیں جان دے با کل کے دے ہاتھ فتح ہونی ہے. تو عمر فرماؤندر میں حضور دے نال 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 نال. اور اگلی گل حضور فرمایا یحب اللہ والرسول ویحب اللہ والرسول. او جانے اللہ بھی او دے نال محبت کردا ہے اللہ دا رسول بھی او دے نال محبت کردا ہے. اللہ اکبر. وہ جانے حضرت عمر پاک فرماؤندے میں حضور دے نال میں کل ایک کرم میرے تو ہیں. فرماؤندے جدو کل آئی نا تو حضور فرمایا نا علی. علی کتھے ہے؟ علی کتھے ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ قریب آئے نا عرض کی تھی سونا انہوں دی اکھاں خراب نو. میرے کریم فرمایا بلاؤ. میرے کریم نے جھنڈا عطا فرمایا نا. علی تو لیتے ابو بکر صدیق پاک نزدیک ہوئے. اے کل کسی نو شک نہ روے نا شک نہ روے. ان حضور دے غلاماں پاک کیتا ہے. ابو بکر پاک نیڑے ہوئے نا عرض کیتی سونا اے آج جھنڈا علی کو لے کل کدے کول ہو سی. کل معاشر دے دن اے لواء الحمد شریف دا جھنڈا کدے کول ہو سی. حضور فرمائے آج بھی علی کول ہے. اے معاشر دے دن بھی علی کول ہونا ہے. اے معاشر دے دن بھی کدے کول ہونا ہے کدے کول ہونا ہے. معلوم ہوا پھر علی تو بغیر گزارا. علی تو بغیر گزارا. آج وقت ہی آج من لے. آج حضور دے صحابہ نو من لے. آج حضور دے صحابہ نو
مان لے اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام آخری بات کہ اپنے آپ تے فخر کرو، لیلۃ القدر دی رات او رات تھی، جبرائیل امین نے رب کو اجازت لئی، مالک اجازت دے کہ میں تیری عبادت کراں۔ اچھا عبادت کس طرح کی تھی؟ 40 سال رکوع دے اندر، قیام دے اندر، 40 سال رکوع دے اندر، 40 سال تشہد دے سجدے دے اندر، 40 سال تشہد دے اندر، 40 سال اپنے سجدے دے اندر۔ تے جدو سلام پھریا نا تے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی مالک کوئی ہو جی ابھی ہونے، کوئی ہو جی ابھی ہونے تیرے بندیاں دے اندر ہیں جس نے میری جیسی تیری عبادت کیتی ہونی ہے۔ اللہ فرمایا موں عبادت ہے لیکن میں اپنی عزت و جلال دی قسم ہے رمضان ہوئے گا۔ کی ہوئے گا؟ رمضان دا مہینہ ہوئے گا، محبوب دا امتی ہوئے گا، لیلۃ القدر دی رات ہوئے گی، 2 نفل پڑھن گی۔ کیڑی رات ہو سی؟ لیلۃ القدر دی رات ہو سی، 2 نفل پڑھن۔ اے تیری ایڈی عبادت ایک پاسے، 2 نفلاں دا ثواب جبرائیل ایک پاسے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وما علیہ الا البلاغ۔